بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر گفتگو آغاز کریں گے صاحب سے۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب سب سے میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ خواب یہی ہوتے ہیں کہ قیامت کا منظر دیکھنا، تو اس والے صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی ہاں، بالکل لوگ ایسے کئی خواب دیکھتے ہیں اور پھر ڈرتے خوف کھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے فون کرتے ہیں، چیختے اڑتے ہیں صبح۔ جی ہاں، یا پھر وہ واٹس ایپ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک وہ شخص جسے قیامت کا بڑا خوف ہے اور روز آخرت کی تیاریوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، بڑا خوف رہتا ہے اس سے، اور وہ ہر وقت سوچتا بھی رہتا ہے۔ جیسے اسلاف کا طریقہ یہ رہا کہ جب وہ رات میں کہیں آرام کرتے تو یہ سمجھتے کہ یہ ہماری آخری رات ہے، تو اب ایسے کو خواب میں آئے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی سوچیں ہیں اور اس کے خیالات ہیں، لیکن عام طور پر اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ کسی خاص ایریا میں، یعنی مطلقاً ایک دیکھے کہ ہر طرف زلزلہ آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو اجتماعی طور پر رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ اور اجتماعی طور پر جو دنیا میں عیش پسندی کی طرف آ گئے ہیں، آسائشات کی طرف آ گئے ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، تو قوم کو اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی طرف آئے۔ اور اگر دیکھیں کسی خاص ایریا میں جو ہے وہ قیامت قائم ہوئی ہے، خاص ایریا ہے وہاں پر قیامت قائم ہوئی ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر جس ایریا میں وہ قیامت کا منظر دیکھا تو وہاں پر خوب عدل پھیلے گا۔ عدل پھیلے گا؟ ہاں، عدل و انصاف پھیلے گا۔ کیوں کہ قیامت کا روز ہے ہی عدل و انصاف والا۔ اچھا، ہم اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگتے، دنیا میں تو ہمارے کسی سے عدل و انصاف مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگتے، فضل کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ عدل کرنے پر آئے تو ہم پھنس جائیں گے، وہ فضل کرنے پر آئے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ روز قیامت اس لیے بھی ہولناک ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ تو کوئی خواب میں دیکھے کسی ایریا میں قیامت آئی ہے تو وہاں عدل و انصاف پھیلے گا، اور اگر وہاں کے لوگ ظالم ہیں، ایریا کے لوگ ظالم ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان ظالموں کو عبرتناک سزا عطا فرمائے گا۔ اچھا۔ اور وہاں کے لوگ اگر مظلوم ہیں، اس ایریا کے جہاں پر قیامت قائم ہوئی ہے، منظر دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلومین کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا کہ غیب سے ان کی مدد ہوگی اور ظالموں سے انہیں چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی اگر شخص یہ دیکھے کہ قیامت کا دن ہے اور وہ بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے حساب و کتاب دینے کے لیے، گویا کہ اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک یعنی منظر ایسا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے اپنے اعمال کو چینج نہیں کیا، اپنی زندگی کو درست سمت میں نہیں لایا، تو اس کا معاملہ بڑا کڑا اور سخت ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قیامت اگر خواب میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اٹھ کر پھر یہ بھی دعا کریں کہ یا الہ العالمین ہمیں روز قیامت کی اس دنیا میں تیاری کرنے کی توفیق مرحمت۔ آمین۔ بہت شکریہ مصعب، اور آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ مفتی صاحب کو بھی میرا السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب کو سلام پہنچ گیا، جواب دے رہے ہیں آپ کو۔ جی جی میں شمیم بات کر رہی ہوں کلر گھر سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے میری شمیم بہن۔ جی میرے دو خواب ہیں نا، میں پہلا خواب تو میرا یہ ہے نا کہ میں نے رات کو نا خواب میں نا پخانہ دیکھا تھا، یعنی کہ کیا دیکھا تھا؟ جی پخانہ پیشاب۔ اچھا ٹھیک ہے، پوٹی دیکھی تھی۔ پھر دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب آف لائن ہو گئے میرا خیال ہو۔ جی میری بہن دوسرا خواب کیا ہے؟ جی دوسرا خواب میرا یہ ہے نا کہ میں نے نا خواب میں نا پانی دیکھتی ہوں، پانی میں نا بہت زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، میں لیتی بھی ہوں، پکڑتی بھی ہوں ان کو۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں کہ میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں۔ بچے ہیں آپ کے؟ جی ہیں بچے۔ اچھا، شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی شوہر جیولری کا کام کرتے ہیں۔ کس کا؟ جیولری کا۔ جیولری کا، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کے دونوں خواب ہم نے سنے اور نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرے دو خواب ہیں۔ ایک میری والدہ صاحبہ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیچی ہے 2-2.5 فٹ کی، اس میں وہ بہت سارے تولیے رکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تولیوں سے بھر رہی ہیں ٹیچی، پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا خواب ہے جی کہ میں نے یہ دیکھا ہے جو میری سیدھی پنڈلی ہے نا، ٹانگ کی جو پنڈلی کا جو حصہ ہوتا ہے، جی وہ میری والدہ کے رشتے دار ہیں، 2 بھائی ہیں، اور وہ زور زور سے دبا رہے ہیں، مجھے بہت درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی اپنے ہاتھ سے دبا رہے ہیں، مجھے تکلیف بہت شدید خواب میں محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا پوچھنا، اچھا ویسے کچھ پریشان ہیں؟ جی ٹھیک ہے، چلے میرے بہن، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، مریم۔ مریم بہن اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میرے نا 2 خواب ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا خواب یہ ہے کہ میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتی ہوں، اور جب مغرب کی نماز ادا کرتی ہوں تو میری جائے نماز نا گم ہو جاتی ہے، اچھا مجھے ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں اپنی نئی کچن میں جاتی ہوں اور وہاں نا ایک بہت بڑا سانپ ہے، اور کچن میں جاتی ہیں؟ کچن میں نیا کچن ہے، اس میں سانپ دیکھتی ہیں 2 کلر کا، وائٹ اینڈ بلیک۔ اچھا جی، تو سانپ نے آپ کو کاٹا تو نہیں ہے؟ نہیں۔ چل اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ جی کبھی چھوٹ جاتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، چلے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں شامل ہوئی۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں قرۃ العین بات کر رہی ہوں، سعدآباد سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے میرے منہ کے سمجھ نہیں آ رہا، نہیں سمجھ نہیں آیا، آپ ذرا باہر آ جائیں کمرے سے، کیونکہ آپ کے سگنل ویک ہے میں غالب ٹھہر کے نا۔ جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے۔ اب بتائیے کیا دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی، ابھی بھی نہیں آ رہی آواز، سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ ٹرائی کریں آپ۔ جی اب آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ خواب بیان کرتی ہیں اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جی جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے منہ کے نا نیچے والے سیدھی طرف کے دانت ہل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا منہ کے نیچے والے دانت آپ کے ہل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں ان کو ہاتھ میں ڈالتی ہوں تو ایک دانت ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ میرے اور بھی دانت ہل رہے ہیں، میں ان کو نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے چاچو آ جاتے ہیں، تو میں ان کو دکھاتی ہوں کہ میرے دانت ہل رہے ہیں، تو میرے چاچو ہاتھ لگاتے ہیں تو میرے 3-4 دانت ٹوٹ کے زمین پر گر جاتے ہیں، اور ان کے ٹوٹنے کی ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی شیشہ ٹوٹا ہو، تو میں ڈر جاتی ہوں اور خوف زدہ ہو جاتی ہوں، پھر میں اپنے چاچو کو کہتی ہوں کہ میرے اتنے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو آپ مجھے لگوا دیں، تو وہ کہتے ہیں میں بعد میں لگوا دوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ٹوٹتے وقت تکلیف محسوس ہو رہی ہے آپ کو، یا بلیڈنگ ہو رہی ہے؟ نہیں بلیڈنگ بھی نہیں ہو رہی اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ اچھا آپ کچھ پریشان ہیں؟ جی کافی زیادہ۔ ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے، راحت و سکون عطا فرمائے آپ کو، اور ہم سب کو اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں رکھیے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ماہرہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد صاحب مجھے 3 انڈے دیتے ہیں، میں ہاتھ میں پکڑتی ہوں لیکن وہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو میں زمین پہ رکھ دیتی ہوں، ایک انڈا ٹوٹ جاتا ہے، ایک انڈا ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور تیسرا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے یا اس پہ صرف درار ہوتی ہے، اور نہیں ہوتا ایسا کچھ، صحیح، اور میں تھوڑا خواب میں پریشان بھی ہوتی ہوں کہ انڈے کیوں ٹوٹ گئے ہیں۔ اچھا ابھی میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں ان میرڈ ہوں۔ ان میرڈ ہے۔ اچھا والد صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ مفتی صاحب وہ نہیں ہے۔ اچھا والد صاحب انتقال۔ اچھا آپ کے گھر میں بھائی وغیرہ ہیں جو کام وغیرہ کرتے ہیں؟ جی میرے بھائی ہیں، وہ کام، کچھ پریشانی ہے کام کے معاملات میں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی ناظرین دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں حسب وعدہ آپ کو شامل کریں گے، تو شامل کرتے ہیں میرے کالرز کو۔ السلام علیکم۔
اچھا مجھے بتایا گیا کہ کالر آف لائن ہو گئے ہیں، بہرحال ہم پھر شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، شمیم صاحبہ نے یہ خواب دیکھا کہ خواب میں یہ یعنی گندگی دیکھتی ہیں، جی جی، جو حاجت وغیرہ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھتی ہیں کہ پانی میں مچھلیاں ہیں، لیتی بھی ہیں پکڑتی بھی ہیں، اور اس طرح خواب دیکھا انہوں نے. دیکھیں جو پہلا خواب ہے نا، اس میں گندگی دیکھنا ہم اس میں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں، یہ دنیا کے مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے جو ریسورسز ہیں اس پر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کا مال تو آتا ہے فراوانی کے ساتھ، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ریسورسز ہیں اس پر یہ کہ حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام نہ ہو اور حرام کی آمیزش نہ ہو، تو اس میں ذرا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی حلال روزی بھی ہے اور اس میں حرام شامل ہو جائے تو پورا حرام ہو، وہی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا جو خواب دیکھا، پانی میں مچھلیاں ہیں، لیتی ہیں پکڑتی ہیں. تھوڑا سا یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیاوی مشاغل میں زیادہ مصروف رہتی ہیں، اور انسان کو جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے، جو کام کرنے کے نہیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اور یہی باتوں کا معاملہ بھی ہے، جو باتیں کرنے کی ہیں وہ کریں، جن باتوں میں کوئی دنیاوی دینی فائدہ نہیں ہے تو خاموش رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب کسی صحابی نے پوچھا نا کہ نچوڑ کیا ہے دین کا، تو فرمایا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ اس چیز کو چھوڑ دے، ان کاموں کو باتوں کو چھوڑ دے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. صحیح، بیکار کام میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال آف لائن ہو گیا. جی السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ سے ہمارا رابطہ ہو جائے. ٹی وی کی آواز انٹرسپٹ کر رہی ہے اس کو. چلے ڈراپ ہو گئی کال. جی وہ سب. اچھا، دوسرا جو خواب ہے، بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی والدہ محترمہ ایک دیکھتی ہیں کہ ایک اٹیچی ہے اور وہ تولیوں سے بھر رہی ہیں. پھر انہی کا خواب ہے، یعنی ان کی بہن کا خواب ہے کہ ان کی پنڈلی کچھ دو لوگ ہیں دبا رہے ہیں اور اس میں تکلیف ان کو ہو رہی ہے. میں انہیں کالز لے لیں تاکہ جی ہاں اصل میں ہولڈ کرتے ہیں پھر وہ آف لائن ہو جاتے ہیں. جی ناظرین، یقیناً آپ سب منتظر ہیں خواب کیا کہتے ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی وہ سب. اشکار بھائی، یہ آپ نے جو دعاؤں کا کہا نا، ایک ابھی ریسنٹلی میں ایک ملک میں تھا تقریباً 2-3 ہفتے پہلے، تو ایک بڑی کانفرنس تھی، تو میں بریک لے کر بیان کر چکا تھا. تو میں نے کہا ذرا میں فریش ہو جاؤں تاکہ عشاء کی نماز پھر مغرب کی نماز ادا کی جائے. تو میں وضو کر کے باہر نکلا ہوں، تو میرے خیال میں وہ پڑوسی ملک کی کوئی خاتون تھیں. تو وہ آئیں میرے پاس اور مجھے ایک انویلپ دیا، کہا کہ یہ آپ اپنی جو نا کسی بھی نیک کام میں، خاص طور مجھے کہا کہ مسجد میں دے دینا. چلے یہ تو بات تھی، لیکن انہوں نے پھر ایک ڈبی میرے حوالے کی، کہا یہ میری مرحومہ ماں کی امانت ہے. اچھا. اور دیکھیں کیو ٹی وی کا فیضان بھی کتنا ہے یار بھائی، کیو ٹی وی کا. کہا میری ماں جو ہے وہ تقریباً 15-16 سال سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، ماشاءاللہ، اور مجھے انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب بھی یہ بچہ تمہارے سامنے آئے، میرا کہا یہ جب بھی بچہ سامنے آئے، بڑی عمر کی ہوں گی، تو یہ اس کے حوالے کرنا، کہنا کہ یہ مسجد کے کسی کام میں لگا دینا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، میں نے وہ ڈبیا کھولی، باکس چھوٹا سا تھا، اس میں 3-4 گولڈ کی انگوٹھیاں تھیں. اچھا اچھا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہے، مطلب کہاں بات پہنچتی ہے، کس طرح سے دعائیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ ماں کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. مطلب ایک آپ دیکھیں نا، یہ پروگرام دیکھ کر اگر ایک بندہ بھی ہمارے لیے دعا کر دے یا راہ راست پر آ جائے تو بات ختم ہے، ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. ماشاءاللہ. اچھا جی، ایک سوال یہ خواب پوچھا گیا کہ ان کی والدہ ایک اٹیچی ہے تو اسے تولیوں سے بھر رہی ہیں. دوسرا کہتی ہیں کہ ان کی پنڈلی دو کچھ لوگ ہیں دبا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے.
دیکھیے میری بہن، آپ کو دوسروں کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچتی ہے، آپ خاص طور پر آپ کو، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے کاموں کے لیے دیکھیں خود احتیاط کریں، اور جب کوئی بات سامنے آئے کہ جو بالکل آپ میں نہیں ہے، الزامات ہیں، کوئی بات ہے، یہاں سے سنیں، یہاں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی والدہ جو اٹیچی ہے اس کو تولیوں سے بھر رہی ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں بنتی، لیکن تھوڑا سا یہ کہ آپ کی والدہ سوچتی بہت زیادہ ہے، ارے کہ ایج کا معاملہ بھی ہوگا، سوچتی بہت زیادہ ہے، اور اس سوچوں میں جو کام نہیں کرنے کے ہوتے وہ ہو جاتے ہیں ان سے، تو اللہ رب العالمین بس کرم فرمائے اور رحم فرمائے، جو بھی ان کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں۔ ملتان سے مریم بہن نے پوچھا کہ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتی ہیں، جب مغرب کی نماز ادا کرنے جاتی ہے تو جو نماز گم ہو جاتی ہے۔ میری بہن، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ پابندی تو کرتی ہیں فرائض واجبات کی، کہیں کہیں چھوٹ جاتی ہے، یہ خواب یہی بتا رہا ہے، تو پابندی کیجیے، کیونکہ نماز نا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، راحت پہنچائیے۔ کہتی ہیں نئے کچن میں گئی ہوں تو 2 سانپ ہوتے ہیں، اور دیکھیں آپ کے فائنینشلی معاملات میں جو بھی گھر میں کوئی آپ کے شوہر ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی جو بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، تو کچھ اس میں دشمن ہے، لیکن الحمدللہ یہ کہ نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا ہے، لیکن ظاہر ہے جب دشمن ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں احتیاط یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر ہر بات کرنا یا اپنی باتیں دوسروں سے خواہ شیئر کرنا، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور صبح اور رات میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے گھر کا ہر چیز کا حصار کر لیں شہادت کی انگلی سے، انشاءاللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ قرۃ العین صاحبہ نے صادقہ آباد سے پوچھا کہ منہ کے نیچے والے دانت ہل رہے ہیں اور ایک دانت ٹوٹ کر ہاتھ میں آتا ہے، پھر دوسرا نکالنے کی کوشش کرتی، چاچو آتے ہیں، یہ کہتی بھائی لگوا دیں، وہ کہتے ہیں بعد میں لگواؤں گی۔ گھر میں اگر کوئی بیمار نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر دوسری ہے، کوئی اگر بیمار نہیں ہے تو چونکہ تکلیف وغیرہ نہیں ہوئی تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی پریشانی، ذہنی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی حاجت آپ کی انشاءاللہ کوئی پریشانی دور ہوگی اور حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی خوشخبری کے حوالے سے بھی اس میں اشارہ ہے۔ بہن نے کہا کہ والد صاحب 3 انڈے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تو وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ نیچے رکھتی ہیں، ایک ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا ٹوٹنے والا ہوتا ہے۔ میری بہن، کچھ فائنینشلی معاملات آپ کے ڈسٹرب ہیں، آپ لوگوں کے فیملی کے، تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کسی کام میں اگر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا کچھ کرنے کی کوشش گھر میں کوئی کر رہا ہے تو نہ کریں، فی الحال اس کام سے اجتناب کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تیسری ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات رزق ہوتا ہے، اس میں اگر بے احتیاطی کی جائے، مثال کے طور پر کھانا آپ نے اتنا کھانا ہے اور اتنا ڈال لیا، باقی سارا ضائع، تو رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روٹی نیچے پڑی تھی نا تو فرمایا سے اٹھا لو، کہ یہ جس قوم سے روٹ جاتی ہے نا پھر واپس بہت مشکل سے آتی ہے، تو اس لیے رزق کی قدر کریں تو انشاءاللہ بہت کرم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ کمرے میں کھڑکی ہے، وہاں تلاوت ہو رہی ہے، یہ سن رہی ہیں، اور 2 ہاتھ آتے ہیں اور وہ رضائیاں نچوڑ رہے ہیں اور ان کو خوشبو بھی آ رہی ہے۔ میری بہن، آپ چونکہ تلاوت قرآن کریم کی شوقین ہیں، اللہ تعالیٰ یہ شوق ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری پوری امت کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جو تلاوت کر رہی تھیں اس کی برکتیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، یہ خوشبو کا آنا، تلاوت کا سننا، یہ برکتیں ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ دوسرا جو خواب دیکھا کہ جنگل میں ہے، چھوٹے بڑے سانپ ہیں، یہ اوپر چلتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کوئی سانپ آتا ہے تو ناخن سے مار دیتی ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، پھر کون دشمن رہے گا؟ تو الحمدللہ آپ غالب ہیں، کوئی دشمن اگر ہے بھی تو آپ غالب ہیں، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ہوا ہے، بس اس عمل کو جاری رکھیں۔ احسن صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے اور یہ خواب دیکھا کہ ان کے پیچھے، ان کی والدہ کے پیچھے کوئی ہوائی چیزیں نہیں، کوئی جنات وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور کوئی یا مردے لگے ہوئے ہیں، پھر درود شریف پڑھنے کا کہتی تو اسی اثناء میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرے بھائی، وہ کہتے ہیں نا کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو،
مشکلات نے تمہیں جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو بھی مشکل مرحلہ ہے فرائض واجبات سنت ادا کیجئے، اس کسی کا دل نہ دکھائیں، درود پاک پڑھیں، یہ ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ یہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، یہ ہوائی چیزیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پیچھے رہ جائیں گی، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ پھر اس کے بعد کراچی سے بشرا بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے والدہ کے جو داماد ہیں مرحوم ہو چکے ہیں تو وہ جوتے مانگ رہے ہیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انہیں ایصال ثواب کی ضرورت ہے، ایصال ثواب کیجیے، دعائے مغفرت کا اہتمام کیجیے۔ اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ان کا خالہ زاد ہے وہ ان پر گندگی کر رہا ہے۔ بس میں اس میں اتنا کہوں گا کہ کوئی خدا نخواستہ خیالات یا کوئی اس طرح چیزیں اگر نہیں ہیں تو میں اتنا کہوں گا، اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا۔ جو تعبیر نکل رہی ہے آپ کو بہت زیادہ اپنے معاملات میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد محمد جمیل قمر صاحب نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ محلے میں ایک گھر میں گئے، بارش ہو رہی ہے تو وہاں ترپال ہوتی ہے تو بیر نیچے گر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ الحمدللہ کچھ رمق ہے اور کچھ امید بھی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی امیدوں کو برابر فرمائے اور آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ اور اس میں الحمدللہ بہت اچھا خواب ہے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے خود محنت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے، کبھی آپ سے کہہ دیا، اس سے کہہ دیا، خود ہم کچھ بھی نہ کریں، آپ سے کہہ دیا یا کام ہی نہیں ہو رہا میرا، خود آگے بڑھیں، میدان عمل میں آئے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے حلال کے دروازے آپ کے لیے کھولے۔ نصرت صاحبہ نے لاہور سے پوچھا کہ ایک جگہ پر دھند ہے، جیسے نماز کے لیے بیٹھتی ہیں تو ویسے بیٹھی ہیں، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے میری بہن آپ اگر درود پاک پڑھ رہی ہیں تو اللہ رب العالمین اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ظاہر ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں پڑھ رہی تو پڑھنا شروع کریں، فرائض واجبات کی پابندی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کی طرف اشارہ ہے، اور پیروی کرتی ہیں تو یہ اس کی برکتیں الحمدللہ کہ آپ نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے۔ پھر کراچی سے بہن نے پوچھا کہ یہ اپنی چھوٹی پوتی کو لے کر باہر نکلی ہیں، پانی گندا ہے، کیچڑ ہے، راستہ نکلنے کا نہیں ہوتا، پھر نکل جاتی ہیں۔ آپ میرے خیال میں اپنی فیملی کے معاملات میں نا بہت زیادہ ٹچی ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا۔ بہرحال ان کے اپنی بیٹی سے کہیں کہ آپ کی جو پوتی ہیں ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، اور یعنی یہ سوچتی ہیں کہ میری یہ پوتی بڑی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کو نظر بس سے بچائے، لوگوں سے بچائے، ہر قسم کے نقصانات سے بچائے۔ تو یہ آپ نے خواب دیکھا تو تربیت بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے ایک حیادار خاتون بنائے، اللہ رب العالمین جس طرح سے جنت کی کنیز ہو ایسی بنائے اور اس کو برکت عطا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا خیال کرتی ہیں، سوچتی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا۔ تو بہرحال بیٹی سے بھی کہیں کہ اس کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک کہتی ہیں کہ محلے دار مرحومہ ہیں، ان کو گلے لگا رہی ہیں اور ان کو عمرے کی مبارکباد دے رہی ہیں، کوئی حاجت آپ کی پوری ہوگی یا انشاءاللہ پھر آپ کو وہاں کی حاضری عطا ہوگی؟ بہن کہتی ہیں خواب میں کفن سلائی کرتی ہیں، اپنے ہمسائے کا خود پہن کر دیکھتی ہیں تو کچھ چھوٹا ہوتا ہے، کہتی ہیں اس کو تو نہیں آئے گا۔ میری بہن آپ ماشاءاللہ فرائض واجبات کا خیال تو کرتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کوتاہی کو دور کیجیے۔ اس کے بعد ام حبیبہ نے گجرات سے پوچھا کہ 5 بہن بھائی ہیں، 2 عورتیں آتی ہیں تو ایک ٹوکری لاتی ہیں، اس میں سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں، ایک اٹیک کرتا ہے لیکن ڈس نہیں پاتا۔ دیکھیں دشمن ہے لیکن الحمدللہ بے بس ہے، اللہ رب العالمین مزید بے بسی عطا فرمائے، آپ کو بھی تمام امت مسلمہ کو دشمنوں کے دشمنی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ حسن صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ گھر کی چھت پہ بڑا سانپ ہے، ان کے پیچھے چھوٹے موٹے سانپ بھی آ جاتے ہیں، یہ کہیں یہاں بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی دشمن ہے لیکن الحمدللہ ابھی تک آپ کو نقصان نہیں پہنچا پایا، آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی بن رہے ہیں۔ تو آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس جو میں بتاتا ہوں وہ پڑھیں، اور یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، اور کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی محنت پہ توجہ دیں، یہ دشمن کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، انشاءاللہ خائب و خاسر ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہما بہن نے پوچھا کہ چھوٹا بھائی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، 2 سال قبل شادی ہوئی تھی، 8-9 ماہ میں ختم ہو گئی،
خواب جو دیکھا تو یہ بتا رہا ہے کہ کچھ معاملات ہیں، بد اثرات ہیں. بہرحال اپنے بھائی سے کہیں نمازوں کی پابندی کیجیے اور روزانہ بلا ناغہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ 1 مرتبہ آیت الکرسی فجر کی نماز کے بعد اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخرین درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے بعد پانی پئیں، نمازوں کی پابندی رکھیں اور کثرت سے یا حفیظ یا اللہ پڑھیں. انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور لاہور سے بہن نے پوچھا کہ پیپر حل نہیں ہوتا، پیپر حل کرنا ہے، یاد نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا. میری بہن آپ تھوڑا سا کام حقیقت میں توجہ سے نہیں کرتی ہیں، جلد بازی میں کرتی ہیں تو وہ کام ادھورے رہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا جو بھی کام کریں احتیاط کے ساتھ کریں، مشورے سے کریں، سمجھداری سے. اور آخری ہے شوہر مرحوم کو خواب میں دیکھا کہ میں خوش ہوں اور یہ کہتی ہے بھائی کہتے ہیں تم بھی ساتھ چلو، لیکن یہ رہ جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں. اور اچھا ہے کہ آپ نہیں گئیں. اللہ رب العالمین آپ کو صحت عافیت کے ساتھ اگلی زندگی نصیب فرمائے. بہرحال وہ اس جہاں میں خوش ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.